یہ ریڈیو قطر ہے. اب آپ شام سے آج کا دوسرا بلیٹن سنیے. پہلے ہیڈ لائنز. صاحب اسم امیر نے مجلس شورا کے معمول کے 49ویں سیشن کا افتتاح کرتے ہوئے ایک جامع خطاب فرمایا ہے. مجلس شورا سے خطاب صاحب اسم امیر کے خطاب کی گونج بڑے پیمانے پر سنی جا رہی ہے اور مجلس شورا نے جناب احمد بن عبداللہ بن زائد المحمود کو دوبارہ اپنا اسپیکر منتخب کر لیا ہے. صاحب اسم امیر نے ویانا کے دہشت گرد حملے میں ہونے والے جانی نقصان پر آسٹریا کے صدر کے نام تعزیت اور جمہوریہ پاناما اور کامن ویلتھ آف ڈومینیکا کے صدور کے نام ان کے ملکوں کے یوم آزادی کی مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں. ملک میں کرونا وائرس سے شفا پانے والوں کی تعداد 1,30,000 سے زیادہ ہو گئی ہے اور دنیا میں اس وقت امریکہ کے پریزیڈنشل الیکشنز کے نتائج کا انتظار کیا جا رہا ہے. یہ تھی ہیڈ لائنز اور پیش خدمت ہے بلیٹن ان ڈیٹیل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی نے مجلس شورا کے 49ویں معمول کے سیشن کا افتتاح کیا ہے. وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبد العزیز ال ثانی اور دیگر وزراء نے بھی اس افتتاحی تقریب میں شرکت کی ہے. اس موقع پر صاحب اسم امیر نے مجلس شورا سے خطاب کرتے ہوئے ملک میں کرونا وائرس کے ساتھ برتاؤ کے صحیح طریقہ کار اور صحت کے اداروں کی جانب سے ان کی صلاحیتوں کو ثابت کیے جانے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس وبا سے سیکھے جانے والے سبق کی طرف توجہ دلائی. انہوں نے پرزور انداز میں کہا ہے کہ قطر کم سے کم معاشی نقصان کے ساتھ کرونا وائرس کے اثرات سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا ہے. صاحب اسم امیر نے اعلان کیا کہ قطر میں اگلے سال مجلس شورا کے پہلے انتخابات کرائے جائیں گے. صاحب اسم امیر نے ملک کی خارجہ پالیسی کے مستقل نکات کا ذکر کرتے ہوئے عربی امت اور خلیج کے 2 اہم شخصیتوں کے دنیا سے چلے جانے کا ذکر کیا اور وہ ہے سلطان قابوس ابن سعید اور صاحب سمو شیخ صباح الاحمد جو اس سال دوسری دنیا منتقل ہو گئے تھے. صاحب اسم امیر نے اس امید کا اظہار کیا کہ جی سی سی کے ممالک ان دونوں شخصیتوں کی حکمت اور دانشمندی سے استفادہ کریں گے اور مستقبل میں آپس کے تعلقات کے لیے ان رہنماؤں کے روشن کلمات سے رہنمائی حاصل کریں گے. صاحب اسم امیر نے پرزور انداز میں کہا ہے کہ مسئلہ فلسطین ان کی توجہ حاصل کرنے والے موضوعات میں مرکزی مسئلے کی حیثیت رکھتا ہے. مجلس شورا کے اسپیکر جناب احمد بن عبداللہ بن زائد المحمود نے صاحب اسم امیر کی جانب سے مجلس شورا کی مدد و حمایت کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح مجلس شورا کو ملک کی ترقی میں ایک عمدہ کردار ادا کرنے کا موقع ملا ہے. وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبد العزیز ال ثانی نے اپنی ایک ٹویٹ میں مجلس شورا سے صاحب اسم امیر کے خطاب کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ کووڈ 19 کا مقابلہ کرنے میں قطر کی مثالی کامیابی اور صحت اور معیشت کے درمیان ایک اور رہنمائی اور سب کے تعاون کا نتیجہ ہے. انہوں نے صاحب اسم امیر کے اس سال کے خطاب کی اہمیت کے بارے میں کہا کہ اس میں مجلس شورا کے انتخابات کی تاریخ کا تعین کر دیا گیا ہے. نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن ال ثانی نے اپنی ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ صاحب اسم امیر کا خطاب ملک کے اقتصادی ترقی اور ملک کی بنیادی پالیسیز کے بارے میں صاحب اسم امیر کے روشن تصور کو بیان کر رہا ہے، جبکہ صاحب اسم امیر نے سب کے کردار پر زور دیتے ہوئے سب کی شرکت کی اہمیت بیان کی اور یہ اعلان کر دیا ہے کہ ملک میں اگلے سال اکتوبر کے مہینے میں مجلس شورا کے انتخابات کرائے جائیں گے. وزیر تعلیم اور اعلیٰ تعلیم ڈاکٹر محمد بن عبد الواحد الحمادی نے صاحب اسم امیر کے مجلس شورا سے خطاب کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ قطر اپنے شہریوں کے حقوق کی ادائیگی کے لیے آگے بڑھتا جا رہا ہے اور خاص طور پر مجلس شورا کے انتخابات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. اس طرح سب کی جانب سے صاحب اسم امیر کے آج کے خطاب میں مجلس شورا کے انتخابات کرائے جانے کی تاریخ کا بطور خاص ذکر کیا گیا ہے.
مجلس شورا نے آج اپنے معمول کے 49ویں سیشن کا پہلا اجلاس منعقد کیا اور اس نے متفقہ طور پر جناب احمد بن عبداللہ بن زائد المحمود کو اس سیشن کے لیے مجلس کا اسپیکر اور جناب محمد بن عبداللہ السلیتی کو ڈپٹی اسپیکر منتخب کر لیا ہے۔ اس طرح مجلس شورا نے آج ایک نئے مرحلے کا آغاز کیا ہے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے پرسوں جمعرات کی صبح پورے ملک میں نماز استسقاء ادا کرنے کی اپیل کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ سے گر گڑا کر دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش نازل فرما دے۔ صاحب اسم امیر الوجبہ کے میدان میں نمازیوں کے ساتھ مل کر نماز استسقاء ادا کریں گے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ آسٹریا کے وفاقی صدر الیگزینڈر وین ڈر بیلن کے نام دارالحکومت وینا میں دہشت گرد حملے میں ہونے والے جانی نقصان پر تعزیت کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ صاحب اسم امیر نے اس حملے کی سخت مذمت کرتے ہوئے زخمیوں کی جلد از جلد صحتیابی کی تمنا کا اظہار کیا ہے۔ اسی طرح صاحب اسم امیر نے جمہوریہ پاناما کے صدر لورنٹینو کورٹیزو اور کامن ویلتھ آف ڈومینیکا کے صدر چارلز سیورن کے نام ان کے ملکوں کے یوم آزادی کی مناسبت سے مبارکباد کے ٹیلی گرامز روانہ کیے ہیں۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی آسٹریا کے صدر کے نام تعزیت اور جمہوریہ پاناما اور کامن ویلتھ آف ڈومینیکا کے صدور کے نام مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے جمہوریہ آسٹریا کے چانسلر جناب سیباسٹین کرز کے نام وینا کے دہشت گرد حملے میں ہونے والے جانی نقصان پر تعزیت کا برقی پیغام اور جمہوریہ پاناما کے صدر اور کامن ویلتھ آف ڈومینیکا کے وزیر اعظم جناب روزویلٹ سکیرٹ کے نام ان کے ملکوں کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کے ٹیلی گرامز روانہ کیے ہیں۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے جمہوریہ کرغیزستان کے وزیر خارجہ جناب روزلین کرزاکابایف کے نام ایک دستی خط ارسال کیا ہے۔ یہ خط دونوں ملکوں کے آپس کے تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل سے متعلق ہے۔ کرغیزستان میں قطر کے سفیر جناب عبداللہ بن احمد السلیتی نے انہیں یہ خط پہنچایا۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کووڈ-19 کے مزید 226 نئے کیسز رجسٹر ہوئے ہیں، جبکہ 206 مریض اس بیماری سے صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح قطر میں اس بیماری سے شفا پانے والوں کی کل تعداد 1,30,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ قطر نے آسٹریا کے دارالحکومت وینا میں ہونے والے فائرنگ کے واقعے کی سخت مذمت کی ہے۔ اس حملے میں کئی افراد ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں قطر کے اس مستقل موقف کو دہرایا ہے کہ وہ ہر طرح کے تشدد اور دہشت گردی کو مسترد کرتا ہے، خواہ اس کے اسباب و وجوہات کچھ بھی کیوں نہ ہوں۔ بیان میں جاں بحق ہونے والوں کے رشتہ داروں اور آسٹریا کی حکومت اور عوام سے قطر کی تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے زخمیوں کی جلد از جلد صحتیابی کی تمنا کا اظہار کیا گیا ہے۔ اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے نئے صدر کے نام جاننے میں کہا جا رہا ہے کہ اب چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے حریف جو بائیڈن کے درمیان مقابلے میں شدت آ گئی ہے اور رائے عامہ کے جائزوں میں اعداد و شمار کا فرق بہت نمایاں ہے، اور پوری دنیا یہ جاننا چاہتی ہے کہ امریکہ کا 46 صدر کون ہوگا۔ اب الیکشن کیمپینز ختم کرنے کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے حریف سابق نائب صدر جو بائیڈن ان انتخابات سے بڑی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، اور دنیا انتخابات کے نتائج کا انتظار کر رہی ہے۔ دونوں امیدوار اچھی طرح جانتے ہیں کہ وائٹ ہاؤس تک پہنچنے کا راستہ ہرگز آسان راستہ نہیں ہے۔ رائے عامہ کے تازہ ترین جائزوں میں بھی جو بائیڈن امریکہ کے 9 مرکزی اسٹیٹس میں اور ڈونلڈ ٹرمپ 4 اسٹیٹس میں آگے ہیں۔ ٹیکسس میں
دونوں برابر جا رہے ہیں۔ امریکہ کے صدر کا انتخاب صرف عوام کے ووٹس سے نہیں بلکہ اس میں زیادہ آبادی والی ریاستوں کا کردار بھی بہت اہم ہوتا ہے۔ گو اس وقت جو بائیڈن ان جائزوں میں پیش قدمی کرتے نظر آتے ہیں، لیکن ڈیموکریٹس 2016 کے انتخابات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ابھی تک بہت محتاط ہیں۔ اس وقت ہلیری کلنٹن نے کامیابی کے 90 سے زیادہ پوائنٹس حاصل کر لیے تھے، لیکن پھر بھی وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے ہار گئی تھیں۔ اور آج کا دوسرا بلٹن ختم ہونے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک مرتبہ پھر۔ صاحب اسم امیر نے مجلس شورا کے معمول کے 49ویں سیشن کا افتتاح کرتے ہوئے ایک جامع خطاب فرمایا ہے۔ مجلس شورا سے صاحب اسم امیر کے خطاب کی گونج بڑے پیمانے پر سنی جا رہی ہے۔ مجلس شورا نے جناب احمد بن عبداللہ بن زائد المحمود کو دوبارہ اپنا اسپیکر منتخب کر لیا ہے۔ صاحب اسم امیر نے وینا کے دہشت گرد حملے میں ہونے والے جانی نقصان پر آسٹریا کے صدر کے نام تعزیت اور جمہوریہ پاناما اور کامن ویلتھ آف ڈومینیکا کے صدور کے نام ان کے ملکوں کے یوم آزادی کی مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ ملک میں کرونا وائرس سے شفا پانے والوں کی تعداد 130,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اور پوری دنیا اس وقت امریکہ کے پریزیڈنشل الیکشنز کے نتائج کا انتظار کر رہی ہے۔ یہ تھا آج کا دوسرا بلٹن۔ اگلا بلٹن انشاءاللہ کل صبح ٹھیک 9 بجے پیش کیا جائے گا۔